السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا گزشتہ دنوں جیلم میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ جیلم کے ایک گاؤں ہے محمود آباد، وہاں پہ ایک بزرگ آئے ہیں، میاں بیوی کینیڈا سے لوٹ کر اپنے علاقے میں آئے ہیں۔ جیلم میں علاقہ ہے محمود آباد، تو محمود پورہ، تو وہاں پہ وہ لوگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گاؤں کافی عرصے بعد وہ ادھر لوٹے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ گاؤں کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے۔ وہ انتہائی غریب ایریا ہے وہ، اور جہاں لوگ آباد ہو گئے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد وہاں کافی سارے لوگ آباد ہوئے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اس طرح کریں، ایک جگہ لے کر ہمیں مسجد بنوا دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم بنوا دیں گے، بلکہ جگہ ان کی اپنی تھی، انہوں نے مسجد بنوائی، مسجد تعمیر ہو گئی، سارا انہوں نے پوری کنسٹرکشن کمپلیٹ کروا دی۔ تو پھر جب وہ مینار بنانے کا موقع آیا تو ان لوگوں نے ان کو مینار نہیں بنانے دیا۔ انہوں نے جب انسسٹ کیا مینار بنانے کے لیے، انہوں نے کہا مسجد میں تو مینار لازمی ہے۔ تو پھر جب نئی بات بن سکی تو انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے کارکن کو ادھر آئے اور ان سے انہوں نے رابطہ کیا اور بات جو امیر جیلم میں عاصم رضوی صاحب، ان تک جا کے پہنچی۔ تو وہ پھر آئے، انہوں نے ان بزرگوں سے بات کی، تو ان بزرگوں کو پھر پتہ چلا، جو ان کی بیوی اور تھے، جو بزرگ تھے، ان کو کہ یہ قادیانیوں کا ایریا ہے۔ تو قادیانی ظاہر ہے مسجد تو اپنی بنا نہیں سکتے، پاکستان میں ان کو الاؤڈ نہیں ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق وہ ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا تھا، اور وہ اقلیت نہ ہی اپنے وہ ان کا جو مذہب ہے نہ اس کی وہ پرچار کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ مسجد بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی مسجد کی تبلیغ، اپنے جو ان کا مذہب ہے اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر وہ عاصم رضوی نے پھر کہا، اور پھر انہوں نے مسجد کا نظام ہے جو وہ تحریک لبیک کے سپرد کیا۔ انہوں نے پھر مسجد اپنے انڈر کی، اپنے تحریک لبیک کے انہوں نے سارا نظم و نسق انہوں نے سنبھال لیا۔ تو پھر جا کے یہ معاملات ہوئے، پھر انہوں نے مسجد واگزار کروائی، بلکہ ادھر قادیانیوں نے اس پہ ہتھوڑے برسائے، راتوں رات پھر مینار تعمیر ہو گیا۔ لیکن قادیانیوں نے بہت انسسٹ کیا ادھر۔ تو حکومت سے یہ گزارش ہے، حکومت پنجاب سے، کہ وہ ان معاملات پہ نظر رکھیں، اور ان جو قادیانی اندرون خانہ اپنے جو انہوں نے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اس کو بند کروائیں، کیونکہ 1973 کے آئین میں قادیانیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کریں، یا اپنی تبلیغ کریں، یا اپنی مسجد بنائیں، یا کچھ ادارہ بنائیں، کچھ بھی قائم کریں۔ تو حکومت سے یہ امید کرتے ہیں کہ ان معاملات پر توجہ دے گی اور ان کے جو ہے نا ہاتھ روکے گی۔ تو اس طرح اگر معاملات بڑھ گئے تو ہر جو مذہبی جو ہے نا لوگوں کے مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچے گی، کیونکہ قادیانی کسی طور پر بھی نہ مسلمان ہیں، وہ اقلیت کے طور پر رہتے ہیں، جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، جس طرح ہندوؤں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، اس طرح قادیانیوں کے بھی حقوق ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سلام پیش کرتا ہوں تحریک لبیک کے کارکنوں کو۔ ہر جگہ وہ ہراول دستے کا کام کرتے ہیں۔ اگر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات آ جائے، یا پھر قادیانیوں کا قلعہ کما کرنے کی بات آ جائے، تو ہمیشہ ہراول دستے کا کام کرتے ہیں، اور سعد رضوی کی قیادت میں بہت انہوں نے جو ہے ہر معاملے میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور کامیاب بھی ہوئے۔ تو وزارت داخلہ، جو وزیر داخلہ پنجاب ہیں، وہ ان کوئی خبر بھی بریک ہوئی تھی لاہور خبریں میں، ایک صحافی دوست نے خبر دی تھی کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پر کریک ڈاؤن کیا جائے، اور اس کے خلاف آپریشن شروع کر دیا جائے۔ تو محترم وزیر داخلہ صاحب، آپ سے جو ہے نا قادیانیوں کے جو حرکات و سکنات میں، اس پر آپ نظر رکھیں۔ تحریک لبیک کا جو ہے نا ایک بڑی جماعت ہے، اور اس کے بڑے فالورز ہیں، ان کو آپ جو ہے نا وہ ایک انٹرم ایک جو گورنمنٹ آپ کو جو آپ کا مینڈیٹ ہے وہ کام کریں، الیکشن کروائیں، الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ الیکشن کروا سکیں۔ آپ 3 مہینے کے لیے آئیں، اور جتنے آپ کوئی مدت آپ کی بڑھ بھی گئی ہے تو آپ اپنا کام کریں، اور اپنے کام کو آپ احسن طریقے سے کریں۔ پارٹیوں پر پابندی یا کریک ڈاؤن کے بارے میں سوچنا بند کر دیں، کیونکہ جو پچھلے الیکشن تھے 2018 میں، پنجاب میں تیسری بڑی قوت بن کر سامنے آئی تھی تحریک لبیک پاکستان۔ تو اس پر جو ہے نا وہ یہ سوچے بھی مت کہ اس پر کوئی پابندی لگے گی، کیونکہ وہ بڑی جماعت ہے اور اس کے بہت بڑے فالورز ہیں۔ تو اس کے بعد بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔
گزشتہ دنوں آپ کو معلوم ہے بلاول بھٹو لگاتار بیانات دے رہے تھے کہ بابو کو اب سیاست سے الگ ہونا چاہیے، اور ملک کی جو باغ دوڑ ہے وہ نوجوان قیادت کے ہاتھ میں دینی چاہیے۔ اس طرح جب وہ تو زرداری صاحب چپ کر کے سنتے رہے، پھر وہ بولے، انہوں نے کہا کہ بلاول ابھی بچہ ہے، وہ سیکھ رہا ہے، انڈر ٹریننگ ہے، اور میں چیئرمین ہوں اور میں ہی ٹکٹ ایشو کرتا ہوں۔ تو کافی چپکلش ہو گئی تھی دونوں کے درمیان۔ پھر دونوں دبئی چلے گئے، پہلے بلاول صاحب پھر زرداری صاحب، وہاں جا کے کوئی ان کی میٹنگ ہوئی، فیملی میٹنگ، پھر اس میں کوئی ان کی صلح ہو گئی، تو دونوں حضرات واپس آ گئے کوئٹہ سے، اپنے جلسے کا آغاز کیا، اور جلسے کا آغاز کر کے ابھی کافی لوگ خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس لیے زرداری صاحب کیونکہ ان کو ڈیل ماسٹر کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے اپنے بیٹے سے بھی انہوں نے ڈیل کر دی، بلکہ ڈیلز کا اگر کنگ کہا جائے انہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، تو ڈیل کر کے واپس آئے، اور ڈیل یہی کی ہے کہ اگر گورنمنٹ ہماری مرکز میں نہیں بن سکتی تو کم از کم سندھ بھی ہاتھ سے نہ جائے، تو سندھ تک تو وہ محدود ہی رہیں گے، مرکز میں تو مشکل ہے، لیکن سندھ میں وہ جو حالات نظر آ رہے ہیں سندھ بھی ان کے پاس ہی جائے گا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ نواز شریف آیا کیا، اگر نون لیگ کو اکثریت ملی تو وزیر اعظم بنیں گے، امیدوار ہوں گے، لیکن ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ امیدوار ہوں گے، لیکن جو نون لیگی رہنما ہیں اور جو نون لیگ کے کارکن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم بنے، اگر ان کو اکثریت مل جاتی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ووٹ جو ہے مسلم لیگ نون میں وہ نواز شریف کا ہی ہے، ووٹ ان کی خاطر ہی ملتا ہے، تو اس لیے بھی یہ نعرہ لگا دیا گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ چند حلقوں سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے وزیر اعظم بنیں گے، اگر ان کو اکثریت مل گئی تو پھر وہ کسی کو اپنے جانشین مقرر کر کے حکومت اس کو حوالے کر دیں گے، یہ بھی ان پر ہی منحصر ہوگا کہ وہ کس کو حکومت دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کا نام سامنے آ رہا ہے، لیکن شہباز شریف سینئر ہیں، ان کے پاس تجربہ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑتے نہیں ہیں بلکہ ان سے بنا کر رکھتے ہیں۔ تو مریم نواز کے پاس تو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، تو ان کو یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کو پنجاب میں کوئی عہدہ دے دیا جائے گا، یا کوئی سیٹ اپ میں پنجاب میں اس طرح ہوگا کہ وہ ان کو ادھر ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد رات کے الیکشن کمیشن نے بھی جو حلقوں کی ڈیلیمیٹیشن کی تھی اس کا اعلان کر دیا ہے، حتمی اعلان، اور ٹوٹل جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ 266 ہوں گی، اس میں پنجاب کی 141 ہیں، کے پی کے 45، اور بلوچستان 16 اور سندھ 61 ہیں، ٹوٹل ملا کے 266 یہ نشستیں بنتی ہیں، اور جو خواتین کی خصوصی نشستیں شامل کر کے 326 بنتی ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حساب سے ہوتا ہے، جس کی اکثریت ہوتی ہے اس حساب سے ان میں سیٹوں کی جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے، جس کی جتنی زیادہ نمائندگی ہوتی ہے اتنی اس کو زیادہ سیٹیں مل جاتی ہیں۔ اور بھی کافی سارے اہم اعلانات ہیں، لیکن خصوصی طور پر یہ، اور اسلام آباد کے 3 حلقے بھی شامل ہیں ان میں 266 میں، تو یہ ان کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کر دی ہے۔ اس کے بعد جو ایوان صدر سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں 4 سرکاری محکموں کو ایک اسپیشل بورڈ بنا کر اس کے انڈر دے دیا گیا ہے، اور حکومتی سرپرستی سے ان کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ ان میں پوسٹل سروسز ہے، اور پوسٹل سروسز ہے، اس کے بعد ریڈیو پاکستان ہے، NHA ہے، اور اس کے بعد نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے۔ یہ جو 4 شعبے ان کو الگ کر دیا گیا ہے اور حکومتی سرپرستی سے ان کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک آزاد بورڈ کے تحت آپ کام کریں گے، اور تمام تر جو ہے نا حکومتی سرپرستی سے ان کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ اور 3 جو اور بھی ادارے سرکاری ان کو بھی بورڈ کے انڈر کام کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن تیار ہے، ابھی وہ نوٹیفیکیشن ایشو تو نہیں ہوا، لیکن حکومت کا خیال ہے کہ ان تینوں کو بھی کر دیا ایک بورڈ کے انڈر دے دیا جائے۔ ان میں PTV ہے، کسٹم ہے، اور سٹیل مل ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اچھا اقدام ہے، کیونکہ یہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھی، کیونکہ یہ جتنے یہ 7 شعبے ہیں یہ گورنمنٹ کے خزانے پہ بوجھ تھے، ان کی انکم تو تھی نہیں، کوئی بھی نہیں، اور جو ٹیکس عوام کا جو پیسہ ٹیکس سے جو اکٹھا ہوتا تھا وہ ان پر لگا دیا جاتا تھا۔ مہنگائی ان کے ذریعے کتنے اربوں
ڈالر ان پہ خرچ ہو جاتے تھے. اسٹیل مل کی مثال لے لیں, اسی طرح پوسٹل سروسز کی, یہ مسلسل خسارے میں جا رہے تھے یہ تمام ادارے, پی ٹی وی, ریڈیو پاکستان, اس طرح اور جتنے یہ ادارے ساتھ ہوئے یہ نقصان میں جا رہے تھے. تو یہ خوشائند بات ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ ہے, یہ تو عارضی طور پر آئی ہے الیکشن کروانے کے لیے صرف, تو یہ کام کر سکتی تھی. لیکن کوئی بھی جو سیاسی حکومت ہے, کیونکہ اس کے سیاسی سٹیک ہوتے ہیں, تو وہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ یہ, میری رائے میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا ہے, کاکڑ صاحب کی حکومت نے اس پہ, اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے, اور تاکہ یہ جو ہے نا, یہ اس میں ہمارے خزانے پہ بوجھ کم ہو سکے, اور بوجھ کم ہوگا تو عوام خوشحال ہوں گے, ان کے لیے تھوڑی جو مہنگائی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. تو ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں. آخر میں ایک چھوٹی سی بات, اپنا خیال رکھیں, اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیں, اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.